إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إنه فکر اسلام مراد نے بڑی بناوٹ اور تسلو کے ساتھ ایسا ظاہر کیا جیسا وہ غور کر رہا ہے. پھر اس نے ایک اندازہ قائم کیا. وہ ہلاک ہو گیا. اس نے کیسا اندازہ قائم کیا. پھر وہ بری طرح تباہ ہو گیا. اس نے کیسا اندازہ قائم کیا. پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا. اپنی پیشانی پر شکنیں چڑھائی اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر پھر اس نے پیٹھ پھیری اور چلا گیا. فقال یہ کہتا ہوا ان ھذا الا سحر یؤثر یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر یہ تو انسان کا کلام ہے. سأصلیہ سقر ہم اسے عنقریب جہنم میں ڈالیں گے.
وما ادراک ما سقر، تمہیں معلوم ہے کہ وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، اس جہنم کو کسی پر نہ تو ترس آئے گا اور نہ وہ کچھ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ چمڑے کو جلا کر رکھ دے گی۔ علیہا 19 اور اس کے اوپر 19 فرشتے نگران ہیں۔ جس دور سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہیں، خاص کر بر اعظم جنوبی ایشیا میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں الحاد پھیل رہا ہے۔ نوجوان نسل بے عملی کی وجہ سے بڑی بناوٹ اور تسنع کے ساتھ اللہ کا انکار کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایسے ہی بدبختوں کی تصویر کشی کی ہے ان آیات میں، تو ضرورت اس بات کی ہے، والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو بے عملی سے بچائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کا انکار یا اللہ رب العزت کی ذات کا انکار یہ کوئی تحقیق کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا، یہ جہالت اور بے عملی کی پیداوار ہے۔ تو اس لیے اس میں والدین کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کا بھی بڑا کردار ہے۔ لوگوں کو من گھڑت افسانے کہانیاں سنانے کی بجائے حقیقت پر مبنی کتاب و سنت سے جو مواد ملتا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ جو ملحد اللہ کو نہ ماننے والے، یہ لوگوں کو زیادہ تر گمراہ یہی کہہ کر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں اتنا بڑا عالم دین ہے، اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ جو اس نے کہا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ جو اس نے کہا ہے یہ تو حدیث کے خلاف ہے۔ یعنی وہ ہمارے علماء نے جب لوگوں کو من گھڑت قصے کہانیاں سنانا شروع کی تو یہ تاثرات ابھر کر سامنے آئے۔ اس لیے عصر حاضر میں والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور انہیں بے عملی سے بچائیں۔ جب آدمی بے عمل ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اپنی بے عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کی توجیہات، طرح طرح کی تعویلات کرتا ہے۔ ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ ایسا بدبخت آدمی جو بے عمل ہے، جس کے ذہن میں انانیت ہے، تکبر ہے، جب اسے قرآن مجید کی آیات سنائی جاتی ہے نا تو وہ اپنا چہرہ ایسے بنا لیتا ہے جیسے کہ وہ ان آیات پر غور کر رہا ہے، حالانکہ غور نہیں کر رہا ہوتا، بناوٹ کے ساتھ انہو فکر، اپنے چہرے کو ایسے بنا لیتا ہے کہ اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدبر کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد وہ
پھر وہ ایک اندازہ قائم کرتا ہے۔ اندازہ کیا قائم کرتا ہے کہ بھئی قرآن یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، ان ھذا الا سحر، یہ جادو ہے، یؤثر، جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ جادو کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں تاثیر ہے۔ جب آدمی لوگوں کو قرآن سناتا ہے نا، تو یہ قرآن دل میں جگہ پکڑتا ہے، یہ دل کو تازگی پیدا کرتا ہے۔ اب انہوں نے اس کا توڑ کیا کیا کہ یہ جادو ہے، کہ جادو جو ہے نا یہ بھی مؤثر ہوتا ہے، یہ بھی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا ایک محاورہ بھی ہے کہ فلاں آدمی کی تقریر جو ہے نا وہ جو جادو بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے معاذ اللہ، اور پڑھنے والا ایسے انداز میں پڑھتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، اور یہ تو ایک انسان کا قول ہے، یہ تو ایک انسان کی بات ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جو اس نے اندازہ قائم کر لیا ہے نا، اس اندازے کا انہیں اس وقت پر جو ہے احساس ہو جائے گا جب فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، یعنی اس انکار کی سزا جو ہے نا یہ قیامت سے شروع نہیں ہونی، یہ بات یاد رکھ لے۔ اللہ کے انکار کی سزا، قرآن مجید کے انکار کی سزا، بدعملی کی سزا، یہ زندگی کے آخری مرحلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کو شروع ہوگی۔ اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے نا تو یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس کے چہروں پر بھی ماریں گے اور وہ اس کی پیٹھوں پر بھی ماریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہیں گے اس کو کہیں گے کہ اے بدبخت، یہ جو تو کہتا تھا کہ رب نہیں ہے، کلام نہیں ہے رب کا، یہ جادوگر ہے، اس جرم کی سزا چکھ۔ اب یہ چیزیں، ان چیزوں کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ ہمارے سامنے آدمی کے آخری لمحات ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا ہے، نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ ایسا کر، دنیا میں تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اپنے رب کے پاس چل، راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ برے آدمی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جہنم لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آدمی اسے کہتے ہیں کہ اس جہنم کا عذاب چکھو۔ آگے فرمایا سأصلیہ سقر، ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وما ادراک ما سقر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ فرمایا لا تبقی ولا تذر، وہ ایسی ہے کہ اسے کسی پہ ترس نہیں آتا اور نہ وہ کسی کو چھوڑے گی۔
بلکہ رب ذوالجلال سے یہ مطالبہ کرے گی کہ حل من مزید، کوئی اور بھی ہے تو اس کو ڈال دو۔ وہ بھرنے کا نام تک نہ لے گی، بھرنے کا نام تک نہ لے گی، کہے گی اور بھی ہے تو ڈال دو۔ لواحۃ للبشر، اور خاص کر چمڑے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ انسان کی جو جلد ہے یہی انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، اب چہرہ ہے اور چہرے کی جو بناوٹ ہے، جلد ہے، یہی اسے بدصورت بناتی ہے اور یہی اسے خوبصورت ہے بناتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جلد جو ہے، یہ جو چمڑا ہے، اس چمڑے کو جلا ڈالے گی، اور پھر جلنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جل گئی ہے تو اب بات ختم ہو جائے گی، نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، فرمایا کہ اگر ایک چمڑا جل گیا ہے نا تو دوسرا چمڑا ہم فوراً اس کی جگہ پر لے جائیں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ مرحلہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار ہوگا، کہ یہ جو بدلنے کا عمل ہے نا، یہ جو بدلنے کا عمل ہے نا، چہروں کو بدلنے کا عمل، چمڑوں کو بدلنے کا عمل، یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی بار یہ عمل جو ہے وہ ہوگا، ایک سیکنڈ میں کتنی بار ہوگا۔ اور پھر جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پھر وہ جو اس جہنم کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہے، اس کے جلاؤ میں، اس کے جلانے میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی جو ہے وہ تیز جل رہی ہے، کبھی بجھ رہی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ گیس کو ہی دیکھ لیں، آتی ہے اور چلتے چلتے یکدم بند ہو جاتی ہے۔ جہنم کی آگ کا جو ہے یہ منظر نہیں ہے کہ جلے اور بند ہو جائے، وہ تو ایک سے ایک بڑھ کر، جیسے جیسے انسان نے اس کے اندر جلنا ہے نا، ویسے ویسے اس نے اور زیادہ بھڑکنا ہے۔ پھر ایک لمحہ آئے گا کہ جو جنت کا دروگا ہے نا، جو جنت کا سب سے بڑا دربان ہے، اس کو کہیں گے وَنَادَوْا یا مالک، کہیں گے اے مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ایسا کر اپنے رب سے یہ کہہ لو کہ اگر ہمیں وقفہ نہیں دینا، اگر ہمیں یہاں سے نکالنا نہیں تو ہم پر موت ہی دے دے۔ وہ انسان جو اس وقت دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جہنم کے اندر اعلانیہ طور پر کہے گا کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں وہ موت دے دے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور فرشتہ آگے سے کیا کہے گا؟ کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، موت نہیں آنی، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور وہاں کی جو زندگی ہے نہ زندگی ہے اور موت بھی نہیں آنی۔ اور جس آدمی نے اپنی زندگی کو کتاب و سنت کی روشنی میں بسر کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کر دی، اعمال صالحہ کرتا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ عیشت راضیہ، پسندیدہ زندگی، اس کے لیے کیا ہے؟ پسندیدہ زندگی ہے، جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جنت ایسی قیمتی
ایسی قیمتی مقام کہ جنت کی جو ایک خاتون کو ایک دوپٹہ ملے گا، ایک دوپٹہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں یہ سارے کے سارے ادا کر کے اس کی قیمت ادا کی جائے، وہ تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ یا تو دنیا کے اندر آپ نے پابندی کرنی ہے، دنیا کے اندر آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اوپر لازم قرار دی ہے، وہ ان پابندیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور پھر اگر دنیا میں نہیں رکھا، آزادی سے اگر آپ نے دنیا بسر کر دی، تو پھر آخرت کے اندر ان پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ سورہ محمد میں آپ دیکھ لیں، رب ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود اپنی اصلاح کی، اپنی اولادوں کی اصلاح کی، ان کے لیے رب ذوالجلال نے جنت میں چار نہریں، اور یہ چار نہریں ان چیزوں کی ہے جو دنیا میں شاید آپ کو خالص ہے ان حالات میں نہ ملے۔ دنیا کے اندر ایک نہر پانی کی ہے، اور اس پانی کے اندر کسی قسم کی گرد و غبار نہیں، کسی قسم کا جراثیم نہیں، کسی قسم کی اس کے اندر سمیل نہیں۔ اب بتائیے یہ جو پانی ہمیں میسر ہے ایسا، جو پانی ہمیں ملتا ہے، پتہ نہیں راستے کے اندر کتنی گٹر لائنیں جو ہے وہ پانی کی لائنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہے دودھ کی نہر ہے، اور دودھ کے بارے میں ہوا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، خالص دودھ کی نہر اور اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، خالص دودھ ملنا کتنا کا آسان ہے، کیوں جی؟ یقین جانے میرے پاس نا میں جب پڑھاتا تھا آباغت میں، تو یہ محمد والے کی لڑکے ہمارے پاس پڑھتے تھے، تو میں نے ایک دن جلوی مارکیٹ میں کچھ چیزیں خرید رہا تھا، اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور بحق آیا، تو لیک کی، مجھے کہنے لگا استاد جی کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے، جب اس نے 5-7 دفعہ مجھے کہا، میں نے دیکھا تو اس کے سائیکل کے اوپر نا دودھ کے وہ کیا پیپے کہتے ہیں نا، پیپے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کہا یار تیری مہربانی تم ایسا کرو، جو بھی ریٹ لینا مجھ سے لے لینا، مجھے نا 5 کلو، میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں، 5 کلو خالص دودھ دے دینا مجھے۔ یقین جانے وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا سر خالص دودھ نہیں میں دے سکتا آپ کو، جنت میں آپ کو خالص دودھ ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیسری نہر ہے خالص شہد کی۔ تیسری نہر کس کی ہے جی؟ خالص ہے شہد کی۔ اب بتائیں خالص شہد مل سکتا ہے ہم کو؟ بولے اسلام کو شہد لگائے اس کے نام رکھ دیں، بھلے مومن شہد کمپنی رکھ دیں، خالص شہد وہی ہے جو آپ اپنی ان آنکھوں کے سامنے
نکلوا لیں، ورنہ اس کے علاوہ خالص شہد کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت ہے نہیں ہے۔ لیکن جنت میں آپ کے لیے رب ذوالجلال نے خالص شہد کی نہر چلا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی نہر کیا کی ہے؟ خمر، شراب کی ہے۔ شراب ہے مگر نشہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ہو بھی شراب لیکن اس میں نشہ بھی نہ ہو، اور وہ شراب فرمایا لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ، اور نہ اس کے پینے سے سر گھومے گا، نہ عقل کے اندر فتور آئے گا۔ یہ کب ملے گا؟ یا آپ کو انشاءاللہ ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن تھوڑی سی کوشش یہ ہے کہ ہم خود بھی اچھے اعمال کریں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ورنہ یقین جانیں مسلمانوں کے اندر الحاد کا پیدا ہونا یہ بہت بڑی بدشگونی ہے۔ مسلمانوں میں ان بچوں کا پیدا ہو جانا، مسلم گھرانوں میں ان بچوں کا پیدا ہو جانا جو اللہ کا انکار کرتے۔ یہ میرے بھائی ایک دن میرے پاس لائے تھے، کیوں جی؟ اور وہ کہتا تھا کہ میں نجیب الطرفین ہوں۔ نجیب الطرفین ہوں ہے، نجیب الطرفین کہتا، اور رب کا منکر، قرآن کا منکر۔ نجیب الطرفین ان کے بقول وہ ہے جس کی ماں کا سلسلہ نسب بھی حضرت فاطمہ سے ملے اور جس کے باپ کا سلسلہ نسب علی سے ملے، اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں، کہلاتا نجیب الطرفین ہے، اور منکر اللہ کا ہے، قرآن کا ہے۔ میرے بھائیوں، اولادوں کو قرآن کے قریب لاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب لاؤ، تاکہ جو ہے یہ الحاد کے خلاف ہم ایک دیوار قائم کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔